صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ سے ہمیں حدیث مبارکہ کو یاد رکھنے اور آگے پہنچانے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ میرے پاس یہ خصائص کبریٰ ہے، جلد اول ہے، معراج شریف کا سفر جس میں اللہ جل وعلا نے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ سے بڑوں کو شرف عطا فرمایا، بڑوں کو عزت عطا فرمائی، اور اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلا کر اپنے دیدار سے عزت عطا فرمائی۔ تو جبریل امین علیہ السلام نے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب اطہر باہر نکالا تو اسے سونے کے تشت میں رکھا، تستی من الذہب، سونے کے تھال میں رکھا۔ تو یہ جو سونے کی تھال ہے، یہ سونا جو ہے یہ سب دھاتوں میں عمدہ دھات ہے، سونا ہے، اور افضل دھات سونا ہے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل اقدس جیسا کسی کا دل نہیں، حضور ہی افضل ہیں، حضور کا قلب بھی افضل ہے، تو اس لیے قلب اطہر کے لیے دعات بھی اعلیٰ جو ہے اس کا ہی انتخاب کیا گیا۔ تو سونے کی دعات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب اطہر رکھا گیا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی اس کی مذاق کر رہے ہیں کہ اس طرح میرے ساتھ ہوا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جبریل نے کیا کہا، ثم قال قلب وکیع، اس میں تو یہ ہے، لیکن حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ تعالیٰ فتح الباری میں یہ حدیث قائم ہے، قلب شدید فیہ عینان بصیرتان و اذنان تسمعان، یہاں بھی یہ وجود ہے، فیہ عیناک بصیرتان و اذنان تسمعان۔ فرمایا جب میرا دل اقدس نکالا اور سونے کے دست میں رکھا، پھر جبریل امین علیہ السلام نے آب زمزم سے دھویا، تو پھر اس جبریل نے کہا یہ ایک سیدھا قلب ہے، قلب سدید، یہ ایک سیدھا قلب ہے، اس میں دو آنکھیں ہیں جو دیکھتی ہیں، تو اس میں دو کان ہیں جو سنتے ہیں۔ اب یہاں بعض لوگوں نے ترجمے کیے وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اسے میں کہتا ہوں یہ حضور کی عزت پہ کیا بات کریں گے، جن کے آج بھی ترجمے موجود ہیں۔ انہوں نے نعوذ باللہ من ذالک یہ ترجمہ کیا کہ نعوذ باللہ من ذالک، صرف آپ کو بتانے کے لیے کہ آپ کو آپ کے رب نے گمراہ پایا، نعوذ باللہ من ذالک۔ میں سوچ سکتا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اٹھا کے دیکھ دیں گے ترجمے، اشرف تھانی کا دیکھ لیں کہ دوسرے جنا گئی تو چوسے جتنے بھی ان کا دیکھ لیں ترجمے، اعلیٰ جگہ ترجمہ آپ کو ملے گا۔ اس میں یہ ترجمہ ہے اللہ نے آپ کو اپنی راہ میں خود رفتہ پایا، تو پھر اللہ نے آپ کو معرفت دے دی، یعنی آپ کی حالت کیا تھی کہ حضور کیسے آپ کی راہ میں چل رہے تھے، اللہ پاک نے آپ کو راہ دے دی۔ تو وہ اعلیٰ حضرت قرآن سے ترجمہ کرتے ہیں، حدیث سے ترجمہ کرتے ہیں، لیکن بات تو برتن کی ہے، جس کا برتن صاف ہوتا ہے پھر اس کا بھی پتہ چلتا ہے، تو جس کا برتن خراب ہوتا ہے اس کا بھی پتہ چلتا ہے، بولنے لکھنے چلنے سے سمجھ آ جاتے ہیں کہ اندر کیا ہے۔ تو جبریل تو کہہ رہے ہیں سدید، قلب تو سیدھا ہے، اس میں دو آنکھیں ہیں جو دیکھتی ہیں۔ کیا کسی کے دل میں دو آنکھیں ہوتی ہیں؟ آنکھیں تو یہاں ہوتی ہیں، اللہ نے آنکھوں کو یہاں پیدا کیا ہے، لیکن خال کے عادت کے خلاف وہ قادر ہے، وہ انگلیوں سے پانی جاری کر دیتا، مالک ہے۔ کسی نبی سے یہ معجزہ ظاہر نہیں ہوا جو آمنہ کے لحاظ سے بار بار ظاہر ہوا، انگلیوں سے چشمے جاری ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک سے، تو اللہ قادر ہے، اس کی قدرتوں کا ظہور ہے۔ یہ مارے اس لیے جاتے ہیں کہ یہ بندہ ہی سمجھتے ہیں، خدا کا یار نہیں سمجھتے، اور اس سے خدا کی قدرتوں کی یہ لگتا ہے کہ اب پکی بات ہے کہ خدا کی قدرتوں کے منکر ہیں،
وگرنہ ہم جسے بھی دیکھتے ہیں اس سے ہمیں خدا کے جلوے نظر آتے ہیں. آپ بھی جو بیٹھے یہ بھی خدا کا جلوے، جو بھی ہے خدا کا جلوہ ہی ہے. سو کیسے پوچھو، وہ کہتے ہیں تجلی تیری ذات کا سو بسو ہے، جدھر دیکھتا ہوں تو ہی تو ہے. ان کی تو حالت ہی ہوتی ہے، کہتے ہیں ہر چیز کو پیدا کرنے والا اللہ ہے. وہ کہاں ہے؟ اسے دیکھو اللہ نظر آتا ہے، اسے دیکھو، اسے دیکھو، جسے دیکھو اللہ ہی نظر آتا ہے. اسے اللہ نے پیدا کیا، اسے اللہ نے پیدا کیا، سب کا فاعل تو اللہ ہی ہے. تو ہر چیز میں اللہ کے جلوے ہیں. ان کی تو حالت ہی ہوتی ہے، لیکن خاص بھی ہوتی ہیں. تو نبیوں سے ولیوں سے اللہ کی قدرت کا ظہور ہوتا ہے. تو حضور سید العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کے ساتھ اللہ پاک نے یہ بھی خارق عادت اور عادت کے خلاف آپ کے دل میں 2 آنکھیں پیدا فرمائی اور آپ کے دل میں 2 کان پیدا فرمائے تھے. دیکھو نا، ظاہر ہے زمانہ بدلتا جاتا، لوگ بدلتے ہیں. اب کتنی بدل گئی، آگے بدلنے کیا بدلنا ہے. اللہ پاک محفوظ رکھیے. تو بس اللہ پاک پھر مالک ہے، وہ عالم الغیب ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے، اسے پتا بعد میں کیا ہونا ہے. تو ابھی جبریل اتنے کہہ دیتے کہ 2 آنکھیں ہیں، بعد میں آنے والے کہتے ہیں آنکھیں تھی نا، کون سی دیکھنے والی تھی. ایسی بات ہے کہ نہیں؟ آج تو صحیح سے کیڑے نکالتے ہیں، جو بالکل واضح ہوتا ہے اس سے کیڑے نکالتے ہیں، اندر جو کیڑے ہیں وہی نکلتے ہیں. لیکن یہاں یہ بھی گنجائش نہیں چھوڑی کہ صرف آنکھوں کا ذکر کیا کہ فی عینان، کہ اس میں 2 آنکھیں ہیں، نہیں، بلکہ فرمایا 2 آنکھیں ہیں تب سوران دونوں دیکھتی ہیں. صرف آنکھیں ہی نہیں، دیکھنے والی آنکھیں ہیں. اذنان، کان ہیں، لیکن صرف کان ہی نہیں، دونوں سننے والے کان ہیں. اس پہ اعلیٰ حضرت کا شعر ہے، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام. تم کہتے ہو حضور سنتے نہیں، سب کی سنتے ہیں، الگ بات ہے مانتے سننی اور کوئی مانتا نہیں ہے. ہم مانتے ہیں کہ حضور سنتے ہیں. انی ارا ما لا ترون و انی اسمع ما لا تسمعون. میں صحابہ میں وہ کچھ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے. جو کچھ تم نہیں دیکھتے میں دیکھتا ہوں. وَإِنِّي أَسْمَعُ مَا لَا تَسْمَعُونَ، میں وہ سنتا ہوں جو تم نہیں سنتے. مجھے اللہ نے وہ بصارت دی ہے، وہ بصیرت دی ہے، مجھے اللہ نے وہ سماعت دی ہے کہ کسی کو دی ہی نہیں. جو کچھ بھی موجود ہے، جو کچھ بھی، میں اسے دیکھ رہا ہوں. تو جو میں سب کچھ ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ لا متناہی ہے، نہیں، حضور کا علم متناہی ہے، لیکن اس متناہی کو جانے کون؟ صرف اللہ ہی جانتا ہے جس نے دیا ہے. باقی کوئی ایسا پیدا کیا ہی نہیں کو گن کے بتا دے کتنا دیا. تو مخلوق کے اعتبار سے جو کچھ موجود ہے حضور اسے سنتے ہیں، اور جو بھی بولنے والا ہے حضور اس ہر ایک کی سنتے ہیں. تو جب دنیا میں رہتے ہوئے آمینہ کے لال کی سماعت کا عالم یہ ہے اور آمینہ کے لال کی نگاہ کا عالم یہ ہے، تو جب پردہ فرما لے تو مرنے والے کی سماعت اور تیز ہو جاتی ہے، جن کی یہاں اتنی تیز ہے جانے کے بعد کتنی تیز ہوگی. یہ انی ارا، اور یہ حدیث کہ مجھے تو ہر گھڑی یہ آنکھیں سوتی نہیں ہیں، یہ آنکھیں بند ہوتی ہیں. میری تو دل کی آنکھیں ہیں جو دیکھتی ہیں، اور میرے تو دل کے کان ہیں جو اللہ نے میرے دل میں پیدا کی ہیں جو سنتے ہیں. یہ عجیب بات ہے ان لوگوں کی جو کلمہ بھی پڑھتی ہیں. چلو حافظ ابن حجر اسقلانی کے پڑھ لو، وہ تو شافعی ہیں، وہ حنفی بھی نہیں ہیں، اور وہ شارح بخاری ہیں، بڑا اٹھا کے دکھاتی ہیں حافظ ابن حجر اسقلانی. ہم نے کہا حافظ ابن حجر اسقلانی کو صحیح طرح پڑھو، یہ تو خصائص کبریٰ ہے. امام جلال السیوطی ہیں اور وہ فتح الباری ہیں، اور وہ ساری چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں. لیکن اس کے پھر جبریل نے کیا کہا، یہ شان بیان کر کے جبریل نے کہا وَأَنْتَ مُحَمَّدُ رَسُولُ اللَّهِ الْمُقَفِّي الْحَاشِرُ. پھر جبریل امین نے یہ شان بیان کی آپ کی، تو کہا آپ تو محمد رسول اللہ ہیں اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں. المقفی میں نے آپ کو بتایا تھا، العاقب، العاقب کا بھی وہی مطلب ہے جو مقفی کا مطلب ہے. عاقب کا مطلب بھی حضور نے بیان فرمایا، مقفی کا مطلب بھی حضور نے بیان فرمایا. ویسے اس کا معنی پیچھے آنے والا، اور مقفی کا معنی بھی آتا ہے پیچھے آنے والا. تو مطلب کیا، حضور نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، میں عاقب ہوں، میں مقفی ہوں. اور جبریل امین علیہ السلام معراج کو بھی
حضور کا دل ایک طرف سے نکالتے ہیں، پھر اس کی تعریف کرتے ہیں، اس کے بعد کہتے ہیں آپ تو محمد رسول اللہ ہیں، آپ تو حضور، آپ تو اللہ کے رسول ہیں، اللہ نے آپ کو آخری بنایا ہے، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، الحاشر، اور اللہ نے آپ کو حاشر بنایا ہے کہ سارے لوگوں کا حشر آپ کے قدموں پہ ہوگا۔ تو یہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان بیان کر دیے۔ وہ کہتے ہیں قلبک سلیم ولسانک صادق ونفسک مطمئن وقلبک قیم انت قیم۔ پھر جبریل کہتے ہیں آپ کا دل تو سلیم ہے، آپ کی زبان مبارک تو صادق ہے، آپ کا نفس پاک مطمئنہ ہے۔ تو آپ کا نفس پاک مطمئنہ نہیں ہوگا تو کس کا نفس مطمئنہ ہوگا؟ تو یہ جبریل امین علیہ السلام نے نبی کرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان بیان کی، جس میں آپ نے آقا جان صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا بھی اعلان فرمایا۔ اب یہ میرے پاس ہے ابو یعلا موصلی، اور اس کی جلد ہے 4 ابو یعلا موصلی۔ اس میں یہ ہے، حدیث پاک تو یہ طویل ہے، لیکن ہم جو ہمارا مقصود ہے اس کی طرف آتے ہیں۔ نادى مناد أين أحمد وأمته أين أحمد وأمته فيجيئون فنحن الأولون والآخرون آخر من يبعث وأول من يحاسب فتفرج لنا الأمم عن طريقتنا فنمضي غرا محجلين من آثار الطهور فتقول الأمم قادت هذه الأمة ان تكون انبیاء کلہا۔ اب یہ حدیث سبق بھی سماعت فرمائیں کہ ایک ندا کرنے والا ندا کرے گا احمد کہاں ہیں اور ان کی امت کہاں ہے؟ این احمد و امتہ، احمد کہاں ہے؟ یہ قیامت کے دن کی بات کہ جب عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے پھر آخر میں، تو ایک ندا کرنے والا ندا کرے گا احمد کہاں ہیں اور ان کی امت کہاں ہے؟ این احمد امت، پھر کہے گا احمد کہاں ہیں اور ان کی امت کہاں ہے؟ پھر وہ آئیں گے فنحن الاولون والآخرون، پھر حضور فرماتے ہیں کہ وہ آئیں گے تو ہم ہی اول ہیں اور ہم ہی آخر ہیں۔ یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نحن الاولون والآخرون، یہ پیچھے بھی گزرا تھا نحن الاولون، قل نحن الاولون۔ تو یہ کیسا ہے کہ اس میں حضور نے سب کو شامل کر لیا، خود بھی ہیں اور امت کو بھی شامل کر لیا، الگ الگ ذکر نہیں کیا، ہم اول ہیں، یہ میں اور میری امت، نحن الاولون، بس ہم اول ہیں، والآخرون، اور ہم آخر ہیں۔ اور پھر آگے جا کے جو بات ہے سبحان اللہ، جو وضو کرنے والے ہیں ان کے آپ کو پتا اعضائے وضو چمکیں گے، اور قیامت کے دن یہ امت نمایاں نظر آئے گی، نمایاں نظر آئے گی کہ ان کے چہرے چمک رہے ہوں گے، کیونکہ یہ وضو کرنے والے ہیں، نماز پڑھنے والے، وضو کرنے والے، تو جو نماز ہی نہیں پڑھتے ان کے کہاں چمکیں گے؟ یہ تو وہ ہیں جو یہاں وضو کی اطاعت کرنے والے ہیں، فرما برداری کرنے والے ہیں، ان کے چہرے یہاں چمک رہے ہوں گے، اعضائے وضو چمک رہے ہوں گے، تو پھر امتیں کہیں گی انہیں دیکھ کر ایسے چمکتے ہوئے چہرے، ایسی لائٹیں سے نکل رہی ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں امتیں کہیں گی۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ ایک امت کہیں گی، ساری امتیں کہیں گی یہ امت قریب ہے کہ سارے نبی ہو جائیں، سارے نبی امت بن جائیں، نبوت نہیں ہے لیکن یہ امت اتنی روشن امت ہے کہ امتیں بھی کہیں گی قریب ہے کہ یہ امت ان تکون انبیاء کلہا، یہ امت ہی سارے نبی ہو جائیں۔ اب اندازہ لگائیں اس امت کا مقام کیا، اس امت کا۔ لیکن یہ بات انہوں نے یہ نہیں کہی کہ نبی ہیں، بلکہ کہا کہ یہ جس طرح یہ نظر آ رہے ہیں یہ سارے ہی نبی ہوں، سارے ہی نبی ہوں، تو پھر حضور کا مقام کیا ہے؟ اس میں وضو کی بھی بات آ گئی کہ بندے کو نماز پڑھنی چاہیے، پھر اس کا چہرہ چمکتا ہے، ویسے بھی وضو میں رہنا چاہیے۔ وضو کی بڑی برکتیں ہیں، اور بندہ وضو میں رہنے والا نمازی بن ہی جاتا ہے، وضو کی برکت اسے نصیب ہوتی ہے۔ اب آپ اگلی حدیث سے بات سماعت فرمائیں۔ یہ
حلیت الاولیاء اور وہ طبقات الاسفیاء، جلد 4 ہے اس کی. اس میں یہ حدیث پاک ہے، اس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نازل آدم بالہند فاستوحش فنزل جبریل فنادى بالآذان اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ فقال له ومن محمد هذا فقال هذا آخر ولدك من الانبیاء. اب حضرت آدم علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہند میں اترے. کہاں اترے؟ ہند کہاں ہے؟ ہندوستان میں ہے، اس لیے یہ مٹی بڑی پکیزہ ہے. سب سے پہلے نبی یہاں آئے ہیں، ہندوستان میں آئے ہیں. آدم علیہ السلام نازل آدم بالہند، ہند میں اترے. تو یہ بتایا کس نے؟ بولے تو صحیح. آپ جن کا یہ بیانیہ ہے کہ آپ کو پتہ ہی کچھ نہیں، وہ ہے نا جو کہتے ہیں آپ کو تو پاپ ہے، آپ کا نہیں پتا. ہم نے کہا تو اپنی فکر کر، تیرا بھی پتا تو جہنم کے کہاں کڑے میں جائے گا وہ بھی پتا ہے. اور تو کو یہ پتا کس نے جہنم میں جانا ہے اور کس نے جنت میں جانا ہے. بلکہ جو بھی جاتا ہے حضور سے جاتا ہے. جو حضور سے بغض رکھتا ہے اس کا بھی حضور کو پتا ہے، جو محبت کرتا ہے اس سے بھی حضور جانتے ہیں. بلکہ محبت بڑھتی حضور کی وجہ سے ہے. حضور نے جہنمیوں کے آخر، جہنمیوں کے جہنم میں جانے تک اور جنتیوں کے جنت میں جانے تک ہر چیز کا ذکر فرما دیا اور ہر ایک کا ذکر فرما دیا. یہ بخاری شریف میں موجود ہے، طویل حدیث پاک ہے. بلکہ آپ نے آخری جنتی کا نام بھی بتایا کہ جو جہنم سے ہو کے واپس آئیں گے اور انہیں پھر پانی میں ڈبویا جائے گا تو پھر وہ سارا کچھ اترے گا تو اسے لوگ جہنمی اس طرح کا لفظ جب پکاریں گے. تو حضور نے آخری جو جنتی ہے اس کا نام بھی بتا دیا یہ کون جائے گا. اب یہاں آدم علیہ السلام ہے اور حضور کا تشریف فرما ہوئے سب نبیوں کے بعد حضور خبر دے رہے ہیں کہ سب سے پہلے جو نبی زمین پہ اترے وہ آدم تھے. اور اترے کہاں تھے؟ ہند میں، ہندوستان میں. فاستوحش شام، پھر آپ کو وحشت ہوئی، کوئی بھی نہیں تھا تو قلعے تھے تو وحشت ہوئی. جب وحشت ہوئی تو جبریل امین آ گئے. فنزل جبریل، جبریل اترے پھر ندا کی اذان کے ساتھ. اب دیکھو وحشت ہوئی تو کیا ہوا؟ جبریل آئے تو جبریل امین علیہ السلام نے آ کے کیا اذان دی. آج لوگوں کو یہ بھی مسئلہ ہے، قبر میں اذان دے دے، کہاں لکھا؟ کہاں لکھا؟ گھر میں اذان دے دے، کہاں لکھا ہے؟ انہیں یہی لے بیٹھا ہے. یعنی شیطان نے یہ رکھا کہ ذکر خدا نہیں کرنا، بس میں نے تمہارے ساتھ رہنا ہے، تمہیں مجھے جدا نہیں کرنا. تو ہمیں یہ بتایا گیا کہ شیطان کو ساتھ نہیں رہنے دینا. جب بھی تم کہو گی اللہ اکبر شیطان کو آگ لگ جائے گی اور وحشتیں بھی دور ہو جاتی ہیں، گھبراہٹ میں دور ہو جاتی ہیں. جب رب کے نام کو الاپا جاتا ہے، جب اللہ کے نام کا ذکر کیا جاتا ہے تو گھبراہٹ دور ہو جاتی ہے، رب کی رحمتیں برستی ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ اب تو مرکی کا دورہ پڑ رہا ہو تو اس کے کان میں اذان دو، دور ہو جائے. بارش نہیں ہو رہی تو اذان دو، مصیبت آ گئی ہے تو اذان دو. تو انہیں بیماری ہے، کہاں لکھا ہے؟ میں نے کہا تو اپنے پاس رکھ، اللہ کے ذکر کے لیے کوئی قید نہیں ہے. جب چاہو اسے یاد کرو، ہر گھڑی اسے یاد کرو. اس کے ذکر کے کوئی پابندی نہیں. تم پہ تو پابندی ہے لیکن سنیوں پہ کوئی پابندی نہیں ہے. ہر گھڑی ہر لمحہ رب کو یاد کرو، اس کی رحمت برستی ہے. اذان جب مرضی دو. بچوں کے قانون نہیں اذان دیتے، وہ بھی دیتے ہیں. یہ بھی مسئلہ صرف اذان نماز کی اذان ہے. تمہیں کسی نے غلط بتایا ہے، صرف نماز کے لیے اذان نہیں ہے. بچہ پیدا ہو تو اس کے لیے بھی اذان ہے، اس کے لیے بھی اذان ہے. اور موت کی آنکھ لگی ہو تو اذان دو. اذان کی برکت ہی اتنی ہے. بلکہ گھر میں اذان دو. اذان کا فائدہ ایک یہ بھی ہے نا کہ شیطان بھاگ جاتا ہے اور وہ شیطان ہوا خارج کرتے ہوئے بھاگتا ہے، اس کی ہوا ہی نکل جاتی ہے. تو اذان سے شیطان کی ہوا نکلتی ہے. بہت بندوں کی بدن کیوں نکل جاتی ہے؟ وہ تو شیطان کی نکلتی ہے ہوا اور مقام روحا تک بھاگ جاتا ہے. یہ کس نے بتایا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. تمہیں نظر آتا ہے شیطان، لیکن حضور نے دیکھا بھی ہے. اور لوگ جب آزان کہی جاتی ہے تو بھاگتا ہے اور پھر اتنا بھاگتا ہے کہ مقام روحا تک چلا جاتا ہے. اتنی سخت اسے تکلیف ہوتی ہے. کیوں؟ اس آزان میں اللہ کی توحید کا بھی ذکر ہے، آمنہ کے لا کے رسالت کا بھی ذکر ہے. تو اس نے تو بھاگنا ہی بھاگنا ہے.
اس کے اندر اب آدم علیہ السلام کو وحشت ہوئی تو جبریل آئے اور آ کر اذان دی ہے، تو اذان سے وحشت دور ہوتی ہے، تو کہا اللہ اکبر اللہ اکبر، اور اس وقت کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ جب آدم علیہ السلام نے یہ سنا محمد رسول اللہ تو کہا ومن محمد هذا، جبریل یہ محمد کون ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو جبریل امین نے کہا هذا آخر ولدک من الانبیاء، یہ آپ کے بیٹے ہیں جو انبیاء میں سے آخر ہیں، آپ کے بیٹے آخری نبی ہیں۔ کیا تعارف کرایا؟ اور کوئی تعارف نہیں کرایا، ادھر ایک ہی تعارف ہے کہ یہ آپ ہی کے بیٹے ہیں لیکن آخر الانبیاء ہیں، آخر اور یہ حلیۃ الاولیاء ہے۔ تو اس میں بھی ہم نے آج جو حدیث پاک پڑھی ہیں اس میں ایک تو آپ کو پہلے بھی بتایا تھا المقفی، کیا؟ وہ العاقب، ایک ہی ہے، یعنی دو ہو جائیں گے تو نور زیادہ مل جائے گا، مطلب ایک ہے، مطلب آپ ان العاقب کہہ لو ان المقفی کہہ لو، بات ایک ہی ہے لیکن الفاظ مختلف ہیں۔ آپ کی زبان مبارک سے عاقب بھی نکلا ہے، آپ کی زبان مبارک سے مقفی بھی نکلا ہے، اس میں ہم دو حدیث پاک یاد کر لیں گے، ان المقفی ان العاقب، یعنی کیا مطلب؟ میرے بعد کوئی نبی نہیں، میرے بعد عاقب کا مطلب کیا؟ میرے بعد کوئی نبی نہیں، اور مقفی کا مطلب کیا؟ میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ تو ایک تو یہ حدیث پاک ہو گئی، نحن الاخرون الاولون، جو پہلے بھی ہوئی تھی ابھی بھی ہو گئی، تو کتنی ہو گئی؟ دو، یہ کیا ہوئی؟ یعنی یہ وہ تیسری تو وہی ہے کہ یہ خاتم الانبیاء ہے، خاتم یہ تو ہم دے رہے مختلف کتابوں سے۔ اب انشاءاللہ تعالی کل پھر ہم اس کو تھوڑا سا اور آگے کھولیں گے۔ یا اعلیٰ حضرت عظیم مرتبہ کا فتاوی رضویہ شریف میرے پاس موجود ہے، اعلیٰ حضرت نے پھر یہ انبیاء کے حوالے سے بھی اعلیٰ حضرت سے وقت لے کر آئے ہیں، بشارتیں لے کر آئے ہیں۔ پھر قیامت کے دن وہ جو حدیث پاک ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خصوصی شان کا جب تذکرہ ہے کہ معاشر کے دن بھی ہوگا، اعلیٰ حضرت عظمت وہ بھی لے کے آئے ہیں۔ تو یہ دوسری کتابیں انشاءاللہ تعالی کل ہم بھی اس سے شروع کریں گے۔ اللہ جل وعلا سے دعا ہے کہ اپنے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ سے ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الذی